السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام زمینی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہم سب کو اس ماہ مبارک میں خوب جم کر کے عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ تمام مومن مسلمان پر فرض ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ ایسے لوگ جس کو میں نے آج اپنے مطالعے سے 8 ایسے لوگ نکالے ہیں جن پر روزہ فرض ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں رعایت عطا فرمائی ہے، اٹ مینس چھوٹ عطا فرمایا ہے کہ اگر ان 8 لوگوں نے اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی بھی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھا تو ان کو بعد میں رمضان کے بعد قضا کرنا واجب ہے۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو اس ماہ مبارک میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے وہ حیض اور نفاس والی عورت ہے۔ مطلب اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تو اس صورت میں اگر وہ روزہ اس ماہ مبارک میں نہیں رکھتی ہیں اس لیے کہ اس کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، حیض اور نفاس والی عورت کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ماہ گزر جانے کے بعد، ماہ مبارک گزر جانے کے بعد اس پر قضا واجب ہے، وہ 30 دن کی قضا کرے، 30 روزے کی قضا کرے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حاملہ عورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حاملہ عورت کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر ہم لوگ 1 کلو یا 2 کلو وزن اٹھائیں تو ہمارا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ہماری مائیں جو ہوتی ہیں وہ 9 مہینے تک ہمارا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ تو حاملہ عورت کو بھی اس ماہ مبارک میں چھوٹ ہے کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھتی ہیں تو ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس ماہ مبارک کے بعد وہ قضا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پر ہے دودھ پلانے والی عورت۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، لاغر ہو جاتی ہیں، اور وہ لاغر ہونے کی بنیاد پر ان کے پستان میں دودھ کم ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ روزہ رکھیں گی تو دودھ کم ہو جائے گا، اور جب دودھ کم ہو جائے گا تو ان کے بچوں پر ان کے بچوں کی صحت پر ایک اثر پڑے گا۔ اس وجہ سے انہیں چھوٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ اس ماہ مبارک میں پیدا ہوتا ہے اور وہ دودھ پلانے والی عورت یہ جان رہی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو ہمارے بچوں کی صحت پر اثر پڑے گا اور دودھ کم ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد قضا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پر ہے بھوک پیاس۔ ہمارے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہیں بھوک برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے، پیاس برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کے بعد بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی جان چلی جائے گی۔ اور مجھے تو ایک بھائی نے یہ بتایا کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میرا پورا نس کھینچنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر جان جانے کا خدشہ ہے اور بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے تو ان کو چھوٹ ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں وہ روزہ نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے مجبور۔ اب مجبور سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی زید کو بکر نے کیا کر دیا، گن اس کے پٹی پہ لگا دیا، کن پٹی پہ لگا دیا، اور لگا دینے کے بعد کہتا ہے اگر روزہ رکھو گے تو تمہیں مار دوں گا، تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے گی، تمہیں اپنے سر کو قلم کروانا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی
اس ماہ مبارک میں اسے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے مریض۔ اب مریض کون سا مریض؟ مریض ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے کچھ علماء کرام نے فرمایا کہ مرض بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ مرض بڑھ جائے گا، اس کی علامت کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی 3 نشانی ہیں۔ نمبر 1 نشانی یہ کہ اس کی ظاہری صورت بتا رہی ہو کہ اب جو ہے اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی ظاہری صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کی ظاہری صورت سے پتہ چل رہا اس کی آنکھ جو ہے پھول رہے ہو اور اس کا چہرہ جو ہے سوج رہا ہو، اور اس کی ظاہری صورت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے اگر یہ روزہ رکھے گا تو بڑا کمزور ہو جائے گا، جان جانے کا خدشہ ہے۔ دوسری صورت جو ہے مرض بڑھ جانے کی دوسری صورت کیا ہے؟ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا اپنا تجربہ ہو، اسے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو جو ہے اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور جب مرض بڑھے گا تو جان جانے کا خدشہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری صورت کیا ہے؟ کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ماہر مسلمان اور قابل اعتماد مسلمان ڈاکٹر یہ بتائے کہ اگر یہ شخص روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور جب مرض بڑھ جائے گا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 7 ہے مسافر۔ نمبر 6 ہو گیا، اب نمبر 7 ہے مسافر۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کی دوری پر نکلا، مطلب اب وہ مسافر ہو گیا، اب اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اب اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس پر اس ماہ مبارک کے بعد قضا واجب ہے۔ نمبر 8 ہے شیخ فانی۔ اب شیخ فانی کسے کہتے ہیں؟ شیخ فانی اسے کہتے ہیں کہ ایسا بوڑھا کہ مستقبل میں اس کے طاقتور ہونے کی کوئی امید نہ ہو اور دن بدن وہ کمزور ہی ہوتا جا رہا ہو، ایسا بوڑھا جو کہ جسے خسٹ بوڑھا کہتے ہیں، ایسا بوڑھا جو کہ بہت ہی لاغر ہو، بہت ہی کمزور ہو، اور فیوچر میں مستقبل میں اسے طاقتور ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو ایسے بوڑھے اور بوڑھیوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہاں، اب اس کا طریقہ کیا ہے، اب اس کا راستہ کیا ہے، کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ ایسا بوڑھا اور بوڑھی جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ عطا کریں، اپنے روزے کا بدلہ عطا کریں، کسی ایک غریب کو، فقیر کو وہ کھانا کھلائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اس دن کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تھے 8 ایسے لوگ جو کہ اگر روزہ اس ماہ مبارک میں نہیں رکھیں گے تو ان سے کوئی بھی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، میں بتاتا چلوں کہ ان 8 لوگوں میں سے 7 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ اگر اس ماہ مبارک میں نہیں رکھا، اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھا تو ان سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی قضا واجب ہے ان 7 لوگوں پر، لیکن شیخ فانی پر قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مستقبل میں ان کے طاقتور ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو تمام دوستو احباب تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ایک نئے مسائل کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔